تھوڑا سا ذوق دکھا دو جزاک اللہ۔ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ تو اہل زمین کی طرف سے ایک سوال اٹھا، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں؟ ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جانا نہیں، ابھی پہچانا نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے نہیں جانا نا تو اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے۔ تو اللہ کیا تیرے رسول کی اطاعت سے تیری اطاعت ہو جائے گی؟ تو سنیے قرآن مجید کا طالب علم، اللہ فرماتے ہیں ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور بلند آواز سے کہہ دو، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اب بات آ کے ٹھہری رسول کی اطاعت پر، تھوڑا تھوڑا ہلاتے، سارے ہلاتے رہیے گا۔ بات آ گئی رسول کی اطاعت پر، حضور کی اتباع پر، حضور کی اطاعت پر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اطاعت دھیان رکھیے گا، اطاعت تب ہو سکتی ہے رسول اللہ کی جب محبت ہو رسول اللہ سے۔ سارے نہ تکلیف کریں، صرف سنی بولا کریں سبحان اللہ۔ سب کو کیا تکلیف دینی، صرف سنی کہا کریں سبحان اللہ۔ بس اس سے زیادہ میں منت نہیں کر سکتا، آپ کی طبیعت میری خراب ہے، میں بس اسی پہ گزارا کر کے چند لمحے آپ کے پاس ہوں۔ رسول اللہ کی محبت، حضور کی محبت، اب حضور کی محبت، حضور سے محبت، حضور کی محبت، یہ دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں اور اللہ کرے میں سنا سکوں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ جو صرف دیکھ رہے ہو جی، جب تک توجہ بکھری رہے گی، میرا خیال بھی، میرا ذہن بھی، میرے لفظ بھی بکھرے بکھرے رہیں گے۔ جب تک توجہ نہیں آئے گی سب کی میری جانب، اس وقت تک سر صدر سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے بولنے والے کے لیے۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ تو طارق صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے اور سٹیج پہ دیگر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی توجہ چاہتے ہوئے بولنے لگا ہوں۔ کہیں بیٹا جی اب بیٹھ جائیے گا، جگہ ہی نہ پسند کرتے رہے۔ بعض بندے استخارہ کرتے رہتے ہیں کہاں بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھو، اسی میں ساری رات گزر جاتی۔
دھیان میری جانب رہے گا. محبت ہوتی کیوں ہے؟ صاحبان ادب نے، ادیب لوگوں نے محبت کے 3 زاویے لکھے ہیں کہ یہ 3 زاویے ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے جمال، حسن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. دوسری وجہ لکھی ہے کمال، فن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. تیسری وجہ لکھی ہے خصائل، کسی کی سیرت و کردار کی وجہ سے لوگ محبت رکھتے ہیں. دیپال پور والوں، ایک ایک جملے میں بند کر رہا ہوں بہت بڑے بڑے مضمون کو. اگر ان 3 زاویوں سے میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو میرے آقا کا جمال ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. کمال میرے آقا کا ایسا ہے، کمال فن ایسا ہے کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. میرے آقا کے خصائل ایسے ہیں، خصلت ایسی ہے، سیرت ایسی ہے، کردار ایسا ہے کہ جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں وہ بھی امانتے حضور کے پاس آ کے رکھتے ہیں. حسن جمال، جمال کیسا میرے آقا کا، میرے آقا کا حسن کیسا، میرے آقا کا جمال کیسا، میرے آقا کا سراپا کیسا. لوگوں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. ایک جملہ اور بولنے لگا ہوں، اللہ کرے اسٹیج سے بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے. یہ فی الحال تو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ بولتے ہیں تو یہ ادھر پھر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے گا وہ بھی بولنے لگ جائیں گے. میرے آقا کا حسن ایسا کیسا، ایک ہے کہ میں بیان کروں، کوئی خطیب بیان کرے، کوئی واعظ بیان کرے، کوئی مقرر بیان کرے، کوئی ناتخواں بیان کرے، کوئی نقیب بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ حضور سن رہے ہیں اور حضرت حسان بیان کرتے ہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے، بتانا تیرا چہرہ کیسے بناؤں. تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے دیکھوں وہ صحابی بن جائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو جسمیں جاری کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب انگلی کیسے بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب پسینہ کیسے بناؤں. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے. دھیان رکھنا دیپالپور والوں، دھیان رکھنا. دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے. لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے، لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب. حضرت انس اس طرف سے آتے. مثال کے طور پر اگر قبلہ اس طرف ہو، میں مثال دے رہا ہوں، تو لوگ یوں کر کے بیٹھے ہیں ادھر رخ کرتے. حضرت انس وہاں سے آتے داخل ہوتے. لوگ ادھر نہیں دیکھ رہے لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا انس آ گئے، خوشبو بتا دیتے. بعد میں پوچھتے ہیں حضرت انس سے انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو، ہمیں تو نہیں ملتی، یہ کہاں سے لیتے ہو، کس عطاری سے لیتے ہو. انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی مجلس میں ہوتا تھا، میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا. موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے جب حضور کو پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کرنا. 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت میں.
کیا خوش قسمتی ہے حضرت انس، 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت میں. تو کسی کام کی مشقت کی وجہ سے یا موسم کی حدت کی وجہ سے جب حضور کو پسینہ آتا، توجہ میری جانب خدا رہا، تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں. پھر میں کرتا رہتا، وہ پسینہ میرے پاس جمع ہے، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں. یہاں تک بات کتاب میں پڑھی، آگے میرا اپنے تخیل کی گرہ ہے، ذوق والے ہی اسے پسند کریں گے. حضرت انس کب تھے خدمت میں؟ جب مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں. کتنا فاصلہ گزر گیا، کتنا درمیان میں وقت گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، یہ پسینہ جس وجود کا ہے. جب وہاں پہ بات آئے تو بعض لوگ پھر مناظروں پہ اتر آتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے سنگ دل نہ بنا کرو، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر دو. میرے آقا کا حسن ایسا، میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا حسن ایسا، میرے آقا کا جمال ایسا، میرے آقا کا چہرہ ایسا کہ حضور گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی. پیارے آقا نے جو دروازہ کھولا تو پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی، چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی، سبحان اللہ. بس ابھی تک سوچ ہی رہا ہوں کہ آپ کو صرف دیکھوں یا صرف سناؤں میں. پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی، چوتھی سیدہ فاطمہ تھی. اس نے مصطفیٰ کی بات کرنے لگا. پیارے آقا نے دروازہ کھولا، سیدہ فاطمہ ہے، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، فاطمہ واپس پلٹ گئی. پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے؟ کام نہیں بتایا، آئی ہو، سلام ہوا ہے، واپسی ہو گئی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاتح ہے. امام الانبیاء کی بیٹی، ساری کائنات کے سردار کی بیٹی، 3 دن، پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن برداشت کی، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی. پہلے بھی جب آپ کا مکھڑا دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی. میں جا کے پوچھا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے اے عدیب کملا کسے نے جنیا اے بال کوئی نہیں. فلک دا چمتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال. اللہ میرے آقا کا حسن ایسا، میرے آقا کا جمال ایسا، کمال ایسا کہ آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. میں یہاں پہ یہ بات زیادہ لمبی لے کے جانا نہیں چاہتا. آپ کی طبیعت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یاد ہے میرے جملہ؟ کون یاد؟ من یطع الرسول فقد اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ فرماتے ہیں میری اطاعت ہو گئی، اطاع اللہ ہو گئی. اب دھیان رکھنا یہ کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، حضور نمونہ بن کر آئے کس کے لیے؟ بات
اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اس میں کرنا نہیں چاہتا، اور میری بات ہوتی تھوڑی سی مختلف ہے، اسلوب میرا اپنا ہے۔ حضور نمونہ بن کر آئے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ حضور نمونہ بن کر آئے انسانیت کے لیے، دھیان رکھنا۔ نماز میں حضور نمونہ، میں صدقے جاؤں آخر سے تو انہوں لطف آنا ہے، لیکن منو پہلے بولو تو تاں لطف آنا ہے۔ نماز میں حضور نمونہ، مولانا عثمان صاحب حضرات دیگر تشریف فرما ہیں جو کھڑے ہیں۔ روزہ میں حضور نمونہ، حج میں حضور نمونہ، زکوٰۃ میں حضور نمونہ۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قربانی میں نمونہ، عمرہ میں، طواف میں نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کی زندگی معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، لین دین میں، حسن سلوک میں۔ لیکن محبت مصطفیٰ میں نمونہ کہاں سے دیکھیں؟ یہ جو حضور سے محبت کرنی ہے تو میں صدقے جاؤں۔ تمام عبادات میں حضور کی ذات نمونہ۔ یہ جو حضور سے محبت کرنی ہے اس کے لیے آنا پڑے گا صحابہ کے در پر۔ اس کے در پر حضور سے محبت کے لیے صحابہ کے در پر۔ حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے اس کے لیے نمونہ صحابہ۔ حضور سے محبت کیسی کرنی ہے اس کے لیے نمونہ صحابہ۔ کیوں؟ اللہ نے دین مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے سارا دین صحابہ میں رکھ دیا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں۔ گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ حضور سے محبت کے لیے نمونہ۔ صحابہ کے لیے بھی کوئی نمونہ اور ہے صحابہ میں سے۔ سبحان اللہ۔ جماعت صحابہ کو بھی کسی نے محبت سکھائی، وہ جس نے سکھائی ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا انسٹرکٹر ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ہے ابو بکر۔ اسی لیے ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، گلی گلی کہتا ہوں، پوری امت جو نیک کام کر، آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مسجدیں بناؤ، مدارس بناؤ، جتنی تبلیغ کرو، یہ سارا ثواب صحابہ کو، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو۔ بولو یار، بولو سب۔ کس کو؟ کس کو؟ سارے بولیے کس کو؟ یہ میں جملہ اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور سٹیج پر اور جس درمیان میں بھی جو حضرات تشریف فرما ہیں علماء کے یا خطباء کے چہرے، میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ بڑے فتنے ہیں اس وقت، اور بزرگوں کو تو شاید علم نہ ہو کہ آپ کا نوجوان کسے سنتا ہے، کیوں سنتا ہے، کس لیے سنتا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں وہ کیا سن رہا ہے۔ عجیب طرح کے فتنے ہیں، اور یہ وہ دور ہے، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فرمایا تھا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا۔ اس بات سنی نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے، میں بات اگلی پھر کروں گا، میں اسی کو رگڑتا رہوں گا۔ حضور کا کیا فرمان ہے؟ صبح کو بندہ شام کو مسلمان ہوگا۔ اس سے بھی اگلی بات سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں ایسا فتنوں کا دور آ جائے گا کہ ایک بندہ مومن
کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش میں دنیا سے گزر چکا ہوتا۔ اس سے بھی اگلا جملہ سنانے لگا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس قدر فتنوں کا دور آئے گا، جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے، آبادیوں سے باہر نکلے جائیں گے۔ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں۔ اگلے دنوں ایک خبیث نے ایک عجب انداز میں گستاخی کی۔ اب اس کا انداز ظاہراً عام نوجوان سنیں تو کچھ اور ہے، اور وہ اس سے سن کر کسی مولوی سے بات پوچھے تو وہ مولوی یہی کہے گا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا، لیکن اس کے انداز میں گستاخی کس قدر چھپی ہوئی وہ جب میں نے سنا تو میں نے اس سے بھی نقطہ نکال کر اپنے سامعین کے حوالے کرنا چاہا۔ کہتے ہیں جب حضور نے فاران کی چوٹی پر اعلان توحید کیا، جب حضور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان توحید کیا تو اتنے بڑے مجمع میں، پورے مکہ کی آبادی تھی، اتنے لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے لبیک کہا ہو اور وہ ایمان لایا ہو۔ اب ظاہراً وہ سچائی کو بیان کر رہا ہے، لیکن پس پردہ گستاخی کے لبادے میں گستاخی کرتے ہوئے پس پردہ اس کے گستاخی ہے۔ اب وہ یہ بات کسی سے آ کر پوچھے تو لوگ یہی کہیں گے کہ واقعتاً ایسے ہی ہے، جب حضور نے اعلان توحید کیا تو ایک بھی نہیں تھا جس نے لبیک کہا ہو، ایک بھی نہیں تھا جس نے جو ایمان لایا ہو۔ یہ بات سچ ہے، یہ بات پریشان ہو گئے تھوڑا جب بولو تاکہ میں سنا سکا، یہ بات سچ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے بھائی کے ذہن میں ایک نقطہ ڈالا ہے، میں آپ کی خاموشی کے حوالے کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ضرورت نہیں ہے بولنے کی، بس آرام سے سکون سے گھر جا کے آرام کیجیے گا، خام خواہ میں نیند ڈسٹرب ہو جائے گی ساتھ والے کی۔ اب گستاخی کے لبادے میں وہ کہتا ہے کہ جب پیارے آقا نے اعلان توحید کیا ایک بھی نہیں تھا، میں نے کہا کہ اس مجمع میں سارے قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکہ کے لوگ تھے، حضور کے رشتہ دار بھی تھے، کوئی کیسے اس میں ایمان لا سکتا تھا، کوئی کیسے اعلان کر سکتا تھا۔ دکھ ہوگا جسے بات سمجھ آئی پھر وہ ہضم کر گیا۔ میرے رب نے کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیا، میرے رب نے وہاں پر کسی کو بولنے ہی نہیں دیا، اس لیے کہ جس نے پہلا مومن بننا تھا وہ اس مجمع میں موجود نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، امامت صدیق اکبر۔ مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، مولانا قاضی مطیع اللہ، مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ تھا ہی نہیں وہاں پر، بولیے بولیے بولیے، وہ اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے۔ حضرت ختیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابوبکر یہاں اگلے دنوں تو نہیں تھا، ایک عجب واقعہ ہوا، وہ میرا خالو ہے نا، اچھا یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا اس نے اعلان کیا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، مجھے نبوت مل گئی، میں نبی بن گیا۔ حضرت ابوبکر کپڑے کی دکان پہ بیٹھے تھے، کپڑا بکھیرا ہوا تھا، گاہک بیٹھے تھے، بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا، یہ کتنے کا اتنے کا، کہاں سے آیا وہاں سے آیا، ہمیں کتنے کا ملے گا اتنے کا ملے گا، ہم کتنے کا بیچیں گے، یہ بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر نے جب سنا نا، ابوبکر نے کپڑا لپیٹا نہیں، کپڑا سمیٹا نہیں، دکان بند نہیں کی، گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا، ابوبکر اٹھا دوڑا سیدھا پیارے آقا کے دروازے۔ سبحان اللہ۔ دستک دی آقا واحد تشریف لائے، محبوب میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابوبکر، اللہ نے جبریل کو بھیجا، پہلی وہی آئی، اعلان کرنے کا حکم ہوا کہ اعلان کر دیجئے۔ ابوبکر نے ہاتھ اگے کیتا تے کیا سونیا، پھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے، تسی نبی بن گئے میں امتی بن گیا۔ سبحان اللہ۔
وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اسنے نکاح ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا تارے ختم نبوت صدیق تیری صداقت کو صدیق تیری صداقت کو قاضی ولی اللہ صاحب نعرہ تکبیر قاضی تیری سنیں گے بات ایک بول میں مانوی نہ بلائے اے بھی حساب رکھو بھی رات سردیاں دیئے اللہ آپ سے راضی رہے حضرات تفنن کہہ دیا ناراض نہ ہوئیے گا دوستو دھیان ہے آپ کا میری جانے کے رسول سے آج کسی نے محبت کرنی ہے رسول اللہ سے پیارے آقا سے تو اس کے لیے صحابہ اس کے بغیر دکھائیے تو صحیح کہ محبت آپ کریں گے کیسے محبت کر سکتے ہیں کیسے صحابہ وہ جو حضور کا وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے پیارے آقا کا تھوک مبارک انہوں نے نیچے نہیں آنے دیا چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر صحابہ پہ بک بک کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن سنیے یہ صحابہ کی کردار کو بیان کرنا اہل حق کا کام ہے سنیے پیار سے سنیے گا حضرت امیر معاویہ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو یہ ناخن ہے میری آنکھوں پہ رکھ دینا لوگوں نے پوچھا یہ ناخن کس کے ہیں فرمایا حضور کے ہیں لیکن میں اصل میں نا کچھ باتوں کی تہوں میں چلا جانے کا عادی ہوں حضرت ابو بکر کا دور کتنا کم و بیش کبا 2 سال حضرت عمر کا دور 10 سال حضرت عثمان کا دور 12 سال حضرت علی اور حضرت حسن کا ملا کر تقریباً 6.25 سال یہ کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا محنت کمزور ہے میری حساب بھی میں لا کے دے 30 سال حضرت امیر معاویہ کا دور 19 سال کتنا ہو گیا کم و بیش 50 سال نصف صدی اس وقت کے اتارے ہوئے حضور کے ناخن میں صدقے جاؤں تو سبحان اللہ اس وقت کے اتارے ہوئے پیارے آقا کے ناخن 50 سال بعد حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میری آنکھوں پہ رکھ محبت مصطفیٰ کے لیے نمونہ صحابہ کیوں سارا دین رب نے مصطفیٰ کو دیا مصطفیٰ نے صحابہ پہ رکھا اور افسوس یہ ہوتا ہے حیرانگی یہ ہوتی ہے جن سے دین آیا جن سے ایمان آیا کھڈوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ایمان پر تحقیق کی باتیں کرتے ہیں سبحان اللہ اپنی اپنی کھڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ایمان پر یہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہو جائے نا مسئلے پیش آتے رہتے ہیں اور علماء سے پھر لوگ پوچھتے ہیں مثال کے طور پر یہ کسی نے قربانی کا جانور لے لیا تو نمازی جو ہو نا باقاعدہ نمازی وہ پھر آ کے دوسرے سے کہتا ہے یار وہ جانور تو میں نے لے لیا پتنی اس کے دانت وہ
कसाई कहता था पक्का खीरा है, पत्नी अब पक्का है या ये बातें होती हैं। शशु पंजू ले तो लिया है, किसी ने वहम डाल दिया, उसके कान में हल्का सा सुराख है, पत्नी लगेगा या नहीं लगेगा। चलता है जानवर तो उसकी चाल में थोड़ी सी झोल है, पत्नी लगेगा या, लेकिन जैसी कुर्बानी का दिन आया वो गोश्त लेके आ गया। आप उससे पूछे तू तो बड़ा परेशान था कि पत्नी लगेगा या नहीं लगेगा। वो कहता है मैंने ना एक मौलवी साहब से मसला पूछा, उन्होंने कहा लग जाता है। तो उससे पूछो कि वो तुझे क्या पता कि वो मौलवी था, हो सकता है वैसे दाढ़ी रखी हुई हो। वो कहता है नहीं, जिस मदरसे से पढ़ा है ना मैं उस मदरसे को जानता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरा इस्तदलाल ज़ाया ना करना, जिस मदरसे से पढ़ा है ना मैं उस मदरसे को जानता हूँ। जिस जलसे में उसकी दस्तार बंदी हुई है ना मैं उस जलसे में था। जिस हजरत ने उसे सनद दी है ना मैं उन्हें भी जानता हूँ। फिर उसने तखस्सुस किया, वो मुफ्ती बना, उस तकरीब में भी मैं मौजूद था। फिर उसने अपने शोबे में महारत हासिल की, उसे अवार्ड दिए गए, मैं उस तकरीब में भी मौजूद था। इसलिए मैं आंखें बंद करके उसकी बात मान लेता हूँ कि वो जो मसला बताता है वो ठीक है। डोगर साहब, ए डोगर साहब, बड़ी हसास तबीयत है, बंदा दो बंदे तो भी मुंह उधर हो गया, मैं गल क्यों सुना। हाँ अच्छी बात, एक्सीलेंट। ध्यान है मेरे जी जी चाचू अंकल। जिसे सनद जब मिली मैं उसमें भी महफिल में था, दस्तार बंदी हुई मैं उसमें भी था। उसने तखस्सुस किया, मुझे उस इदारे का भी पता, उसे अवार्ड दिया गया, मुझे उस इदारे का भी पता। इसलिए आंखें बंद करके मानता हूँ कि वो जो मसला बताता है ठीक है, मानना भी चाहिए। मैं इसका कोई इनकारी नहीं हूँ, मैं इनकारी आपको बनाने लगा हूँ। उन मुफ्तियों की बात मानिए जिन्होंने तखस्सुस किया है, उन आलिमों की बात मानिए जिन्होंने पढ़ा है। मैंने कहा यहाँ के इदारे जिसे सनद देना बात मान लेते हो उसकी, यहाँ के इदारे जिसे अवार्ड देना उसकी बात मान लेते हो। सहाबा वो हैं जिन्हें अवार्ड यहाँ वालों ने नहीं दिया, रब ने दिया। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ा मुस्तफा के मदरसे में, इम्तिहान भी प्यारे आका ने नहीं लिया और सनदे भी प्यारे आका ने नहीं दी, अवार्ड मेरे रब ने दिए। फिर रब ने वो अवार्ड उठाकर उनके नाम कुरान में लिख दिए कि मैं ये अवार्ड दे चुका हूं सहाबा को। अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिदवाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद शाने सहाबा, जिंदाबाद शाने अहले बैत, जिंदाबाद हज़रत मौलाना कादी मतीउल्लाह, जिंदाबाद। कादी सुनेंगे तेरी बात। ना यार अभी यहाँ पर तकी साहब माशाल्लाह एक खूबसूरत जुमला बोल रहे थे, कहीं कभी मैंने भी शायद बोला हो कि सहाबा का तस्करा करने का मतलब या सहाबा का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि ये आले बैत को नहीं माने। सो जो सो जो सो जो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आले बैत के मुनकिर हैं, आले बैत। अच्छा हमारे मुआशरे में ना अजीब ही बातें हैं, ये मुआशरे की लुगत बड़ी अजीब है। डिक्शनरी पता नहीं कहाँ इन्होंने बैठ के लिखी है, जगह खाली पई। डिक्शनरी जानते हैं, कामूस लुगत की किताबें जानते हो ना, ये पता नहीं कहाँ बैठ के इन्होंने लिखी है, कौन इन्हें पढ़ाता है। मुआशरे की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। नाराज नहीं होना मेरी इस बात, मुआशरे की बात है। एक लफ्ज़ है मुआशरे में बहुत आम है, मोमिन। क्या? अच्छा इसके मद्दे मुकाबिल है मुनकिर। क्या? जरा एहतियात से बोला जाता है ना, इन्होंने ज्यादा सख्त ठोक दिया था। क्या? मुनकिर। अच्छा मोमिन कहते हैं जो माने,
میں آ کے تو سیٹنگ کر دیں. صحیح نام. بس اگلے مہمان آ رہے ہیں اور اگلے مہمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے والا اٹھ جائے. میں بس بالکل اٹھنے لگا. نہیں ایڈا سونا بول رہا سی. میرے پیارے بھائی ڈنگراج صاحب ماشاء اللہ تشریف لے آئے. پتہ ہے میں پتہ. سبحان اللہ. غلط کر دیں. اب دھیان ہے میری طرف. ہاں جی ہاں جی ہاں تسی ایسی پوزیشن چھوڑ دو نہ تانوں میں مجمع اللہ کہہ سکدا تے نہ سٹیج میری بھی کر رہے ہیں خدمت. دھیان رکھیے گا میں بس ختم کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دو لفظ ہیں, ایک ہے مومن اور ایک اس میں متضاد میں کیا ہے. اچھا مومن کہتے ہیں جو ماننے والا. معاشرے کی ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں. اور منکر جو نہ مانے انکاری ہو. اچھا میں وہ ان کی لغت پہ حیران ہوں, معاشرے کی ڈکشنری پہ اچھا حیران میں ہوں. جو کسی کو مانے کسی کو چھوڑ دے اسے کہتے ہیں مومن. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ہاں جو کسی کو مانے کسی کو چھوڑ دے اسے کہتے ہیں, اور جو سب کو مانے اسے کہتے ہیں مومن. جو سارے صحابہ کو مانے وہ منکر, جو چند کو مانے وہ مومن, جو حضور کی ساری بیویوں کو مانے جو ایک کو مانے وہ مومن. آپ آ جائیں. آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں کارگزاریاں سن رہا نہیں چلنا سردی فین کی ضرورت نہیں. دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی نسبت پیارے آقا کے ساتھ. سبحان اللہ. میرے بس میں ہوتا نا تو میں وہاں جا کے نا آپ کا سر تھوڑا سا ہلا دیتا. بولنا تو آپ نے ہے نہیں میرے ساتھ. اور اہل بیت کیا بات. ابھی آپ نے بیان نہیں کرنا, آپ نے ڈنگراج صاحب کی بات بیان. بالکل بالکل. اور ایسے آپ کا دھیان ہے میرے تک. صحابہ اور اہل بیت, اس میں صرف ایک بات آپ کو سنا کر میں رخصت ہو رہا ہوں. اگلے دنوں کچھ دن پہلے کی بات ہے, سندھ کا شہر ہے حیدرآباد. وہاں آپ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ پیچھے چلے جائیے. آپ پیچھے چلے جائیے. بالکل پیچھے چلے جائیے. جو لوگ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں, میں اب مجبور ہوں ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں, اس ماحول میں بندہ سنا نہیں سکتا بات, لیکن میں چونکہ شروع کر چکا. جو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی. بتایا آپ کو. اچھا میں وہ کچھ سنانا نہیں چاہتا آپ کو, میرا اپنا اسلوب ہے بات کرنے کا.
میں وہ آپ کو سنانے نہیں لگا کہ اس نے کیا کیا. میں صرف بات کی تہ میں جاتے ہوئے آپ کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے وہ گستاخی کیوں کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت عمر نے یہاں آ کر حیدرآباد میں سے تھپڑ مارا تھا. حضرت عمر کے ساتھ کچھ زمین کا جھگڑا تھا. یہ انتہائی قدم ہے نا، بہت بڑا قدم ہے، انتہائی قدم ہے. یہ آخر اس نے کیوں اٹھایا؟ وجہ دھیان میری جانے سب کا دھیان ہے. یہ کبھی سوچے تو صحیح نا، صرف وہ دیکھا نہ کرے، وہ صرف اس پہ وہ لعنت لکھ کر آگے نہ بڑھ جایا کریں. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ذرا سوچے تو صحیح یہ اس نے قدم کیوں اٹھایا؟ انتہائی قدم کیوں اس نے اٹھایا؟ اب سنیے. اسے اس کے بڑوں نے یہ بتایا کہ حضرت عمر نے اہل بیت پر بہت ظلم کیا. حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا. حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا مال غصب کیا. حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، دروازہ گرا. اس کی وجہ سے حضرت فاطمہ شہید ہوگی. یہ انہوں نے بتایا. مجھے ایک بات بتائیے، اس مجمع میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، جس مسلک سے میں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرنے چلا، میں ہو سکتا ہے اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. آپ سبھی عزت والے لوگ ہیں، عزت والے، غیرت والے، عزت والے ہو نا، غیرت والے ہو نا. علی سے زیادہ علی سے زیادہ عزت والے، علی سے زیادہ غیرت والے جی. تو مجھے بتائیے تو صحیح، آج کسی ناہنجار سے سن کر کوئی نوجوان تو وہ تو انتشار میں آ جائے، اسے تو غصہ آئے حضرت عمر پر. حضرت علی سے زیادہ عزت والا تو نہیں ہے، حضرت علی سے زیادہ غیرت والا تو نہیں ہے. مجھے بتائیے تو صحیح، حضرت علی تو وہاں پر موجود تھے. مجھے صرف اس نوجوان سے اتنا پوچھ کر بتا دیجئے، یا ایسے نوجوانوں تک میرا یہ پیغام تو پہنچا دیجئے کہ پھر ذرا سوچو تو صحیح، حضرت علی عزت والے ہیں، حضرت علی غیرت والے ہیں. مجھے اتنا تو بتائیے، اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی نکاح میں کیسے؟ اہل سنت قاضی متی اللہ، اہل سنت قاضی متی اللہ. ہائے ہائے ہائے، بڑی مشکل سے میں نے بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اچھا، یہ جو بات اس تک پہنچائی گئی یہ صرف انہوں نے کی، اور جو میں نے بات کی کہ حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی، یہ میری کتابوں میں بھی ہے، تیری کتابوں میں بھی ہے. بات تو وہی معتبر ہوگی جو سب کے پاس مشترکہ ہے. تو پھر بتائیے تو صحیح، حضرت علی نے یہ رشتہ دیا کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، میں اب سنانے لگا ہوں اور یہ میری بات انشاءاللہ آخری ہوگی. حضرت عمر سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو. اب ہمارے ہاں چونکہ سلام کی اتنی وقت نہیں نا، ہم اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا سلام کی کیا اہمیت ہے، سلام ہوتا کسے ہے. وہ لوگ جسے اندر سے نہ مانے اوپر سے سلام نہیں کیا کرتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو، اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہل کرتا ہے، کبھی میں بھی پہل کروں. اب حضرت حسین اس طاق میں ہیں کہ کبھی میں پہل کروں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر نے نہیں دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں. حضرت حسین کی نگاہ پڑ گئی کہ دور سے کون آ رہا ہے. حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے، پلر کے پیچھے، تھم کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. ابھی حضرت حسین ستون کے پیچھے ہیں، ابھی باہر نہیں نکلے کہ حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین نے پہلے ہی کہہ دیا، حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین باہر نکلے، باہر آئے، وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟
آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ دیپال پور والوں، سونے کے پانی سے یہ جملہ لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جب حضرت عمر نے پوچھا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، حضرت عمر سے حسین نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی۔ سبحان اللہ، مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے۔ کہہ دو یار اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بس کئیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ بڑی مشکل سے آپ کی توجہ کھینچ کے یقین جانوں باتیں سنا رہا ہوں اور کچھ میں نے سمیٹ کے جیب میں ڈال دی ہیں کہ نہیں سنا تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر لگائی نہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حسن و حسین عمر کے دور میں جہاد پر جاتے تھے۔ عمر کی فوج کا حصہ تھے تو جاتے تھے، حضرت عمر کے مد مقابل نہیں تھے، فوج کا حصہ تھے تبھی جاتے تھے۔ میں پابندی لگا دوں، بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں صاحب ذوالفقار، میں اسد اللہ، میں شیر خدا، میرے بیٹے گھر بیٹھے۔ اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، میرے بیٹے گھر بیٹھے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے یوں حضرت علی کو باتوں سے پکڑا، روضہ رسول پہ لے کر آئے اور کہا یہ کون آرام فرمائے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ حضور دنیا سے گزر گئے؟ ہاں گزر گئے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے؟ ہاں پردہ فرما گئے۔ دنیا سے گزر گئے؟ گزر گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ تو نے نفرتیں قوم کو بتائیں، تو نے قوم کو نفرتیں بتائیں، من گڑت باتیں بتائیں۔ سنیے حضرت عمر فرماتے ہیں اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہو نا تو میں انہیں دیکھتا ہوں، تو میں اس پریشانی میں ہوں جب یہ دنیا سے گزر گئے پھر میں کنہیں دیکھوں۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ لیکن تشنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا، سبحان اللہ، علی دا سارا گھرانہ پا گئے۔ دل دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، قاضی سنیں گے تیری بات، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔